أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 4 صفحہ 12 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے 1 سے 5، جس میں 1 سے 37 تک 37 آیتیں تھی سورۃ البقرہ کی اور سورۃ الفاتحہ تھی۔ اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 ہم نے QC3 میں پڑھے، جس میں جو ہے آیت نمبر 38 سے لے کے 76 تک 39 آیتیں تھیں۔ اور اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 اس وقت ہم QC4 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں ہیں۔ اور آخری 5 صفحات 16 سے 20 انشاءاللہ ہم QC5 میں پڑھیں گے، جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں۔ اور پہلے پارے میں مجموعی طور پر 141 آیتیں ہیں جو انشاءاللہ QC5 میں مکمل ہوں گی۔ تو آئیے دہراتے ہیں۔ صفحہ نمبر جو ہے 6 کے جو ہے وہ جو ہے 11 کے جو ہے اشارات، جی آپ میں سے کوئی دہرا دے۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ و آگ اور جنت کا میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا میثاق بنی اسرائیل۔ جبکہ مختصر اشارے کیا ہیں وہ بھی دہرا۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ 12ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے میثاق خون، دوسرا ہے قتل و اخراج، تیسرا ہے بازی کتاب پر ایمان، چوتھا ہے موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ تو 12ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں پلیز آپ لوگ دہرا دیجئے۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ اس کے مختصر اشارے بھی پلیز دہرا دیں۔ میثاق خون، قتل، بعض، موسیٰ و عیسیٰ۔ میثاق خون، قتل، بعض، موسیٰ اور عیسیٰ۔ تو چلتے ہیں جی، آج ہم نے 12ویں صفحے کا پہلا اشارہ پڑھنا ہے، وہ ہے میثاق خون۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ آج کی آیت ہے۔ آپ میں سے کون تلاوت کرنا چاہتا ہے؟ جی زائدہ شاہد آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ترجمہ۔ اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں۔ وا حرف ہوتا ہے از کے معنی کیا ہے؟ جب۔ ہاں، تو یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، حرف نہیں ہے، اسم ہے۔ یہ دو ہی آتے ہیں، از اور ازا۔ قرآن میں دو ہی آتے ہیں، از اور ازا۔ یہ دونوں جو ہے اسم ہے، ظرف ہے۔ آگے ہے جی اخذنا، اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے؟ فعل ماضی جمع، فعل ماضی جمع۔ حرفی ہے، حمزہ خاصا مادے سے اخذا یا خذو، خذ اس کا امر ہوتا ہے۔ آگے جی میثاقکم، میثاق کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے
اسم ہے اور واحد ہے سر، اسم واحد، اس میں واحد، اور کم جو ہے ضمیر اس کے ساتھ اسم جڑ کے ضمیر، آ رہی ہے، تو اسم جمع اسم جب آئے تو تعلق کی جوڑی بنتا ہے۔ لا، لا جو ہے کیا ہے؟ حرف حرف، تسفکونا، ہاں جی، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے، فعل ایسا مضارع، یہ فعل فعل مضارع۔ مضارع اور جمع ہے۔ اگر ہم اس کی علامت مضارع تا کو ہٹا دیں، واو نون یہ جو جمع کی علامت ہے اس کو بھی ہٹا دیں، تو کتنے حرف ہیں مادہ کے؟ تین ہے، تین ہے۔ ٹھیک ہے، سین فا کا، تین حروف، یہ تین حروف والا ثلاثی فا مجرد کا فعل ہے۔ صفقہ یفسکو افسک ہم دیکھیں گے آگے۔ جی دماغ، کم جو ہے یہ تو ضمیر اسم ہے۔ اب دماغ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم جمع، اسم یہ دم ان اسم کی ہے، جمع، کم بھی اسم ہے، تو اسم جمع اسم مرکب اضافی یعنی تعلق کی جوڑی۔ وا حرف، لا جو ہے حرف، تخرجون یہ جی کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے فعل مضارع مضارع ہے، ہم نے کل سیکھا، فعل جمع ہے، مضارع جمع، تو اس پہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ مزید فی ہے، مزید فی، آپ نے کہا مزید فی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہلے حرف پہ پیش اور آخری حرف سے پہلے والے کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ اس میں آخری حرف کون سا ہے؟ پیش آتی، جی آخری حرف کون سا ہے؟ جی، جیم، جیم ہے، جیم، جیم ہے، کیونکہ تا بھی علامت ہے، واو نون بھی علامت ہے، ان کو ہٹا دیں گے تو ہمارے سامنے خا را جیم تین حرف آگے۔ اور جب خارا خار آخری ہے تو اس سے پہلے کیا ہے؟ را، را پہ زبر ہونی چاہیے مجہول کے لیے، یہاں پہ تو زیر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مضارع مجہول نہیں ہے۔ مضارع مجہول کا وزن ہوتا ہے فوئیلا، یعنی اگر ہم اس میں دیکھنا چاہیں کہ کیسے آتا ہے، یہ آئے گا، یہ دیکھیں، یہ فے ہے، اس کے ساتھ جب یا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا مضارع۔ یفعلو اس پہ پیش آئے گا، اور یہ آخری لام ہے، اس سے پہلے یہاں زبر آنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے پیش ہی رہے گا، کیونکہ وہ جو ہے مضارع میں آخری پہ یہ ہوتا ہے یف آلو، یہاں پہ سکون ہے، یف آلو یہ ہے مجہول کا وزن، یعنی آخری حرف سے پہلے پہ زبر آنا چاہیے۔ اب آپ نے کہا کہ یہ مجہول ہے، تو یہ دیکھیں یہ جیم ہے، اس سے پہلے رہا ہے، یہاں پہ زبر ہونا چاہیے تھا، زبر نہیں ہے، زیر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مضارع مجہول نہیں ہے۔ اگر یہ مضارع مجہول نہیں ہے پھر تین اور وجہ ہو سکتی ہیں پیش آنے کی۔ ایک یہ کہ اگر یہ باب تفعیل سے آئے علامہ کے پیٹرن پہ، تو اس کے مضارع پہ کیا ہوتا ہے؟ علامہ، یعلم، یعلمون، تعلم، سب پہ پیش ہوتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہاں درمیان میں جو ہے شد ہونا چاہیے، شد نہیں ہے تو لہٰذا باب تفعیل سے نہیں۔ اس کے بعد دوسری وجہ ہوتی ہے باب مفعلہ سے حسبہ کے پیٹرن پہ آئے، تو جب حسا کیا ہوگا تو پہلے لفظ کے بعد یہاں پہ الف ہونا چاہیے، الف نہیں ہے، حسبہ، اسی طرح یہاں الف ہونا چاہیے، کیوں؟ حسبہ یحاسبو، یحاسبو مضارع میں سب پہ پیش آئے گا، یحاسبو، یحاسبو نہ تو حاسب، یہ وہ بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ اب چوتھا اور آخری وجہ یہ رہ جاتی ہے اگر کوئی فعل آ رہا ہے جس پہ شروع میں مضارع میں پیش ہے، وہ اگر وہ جو اگر مضارع مجہول نہیں ہے، وہ باب تفعیل بھی نہیں ہے، وہ باب مفاعلہ بھی نہیں ہے، تو آخری چوتھی وجہ ایک ہے، وہ ہر حالت میں باب افعال۔ باب فعل، تو یہ باب افعال کا ہے،
باب افعال میں ہوتا کیا ہے، جب یہ علامت مضارع آتی ہے تو یہاں جو وہ باب افعال کا الف ہوتا ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے، جو ہی تا ہٹاتے ہیں وہ آ جاتا ہے. یہ ہے اخرجا یخرجو، 4 حرفی باب افعال کا فعل ہے، اس لیے اس کے مضارع پہ کیا آئے گی، پیش کی علامت آئے گی. نہیں سمجھ آئی؟ آگے سر. میں دہرا دیتا ہوں، آپ کو آگے ہے، باقیوں کو تو نہیں آئے، وہ تو میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، میں ان کو مٹا رہا ہوں. اچھا اب میری بات توجہ سے سنیں. کسی بھی مضارع کی علامت پہ پیش آنے کی 4 وجہ ہوتی. نمبر 1، وہ مضارع مجہول ہو سکتا ہے. نمبر 2، وہ باب تفعیل سے کوئی فعل ہو سکتا ہے. نمبر 3، وہ باب مفعلہ سے کوئی فعل ہو سکتا ہے. چوتھا، وہ باب افعال سے ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم مضارع مجہول کو دیکھتے ہیں. مضارع مجہول کی علامت یہ ہوتی ہے، یہ دیکھیں یا علامت مضارع واو نون جمع ان سب کو ہٹا دیں، خا را جیم، آخری لفظ جیم ہے، جیم سے پہلے را پہ زبر ہونی چاہیے. یہ ہے مضارع مجہول کی یفعلو کا، یہ نہیں بننا. ایک وجہ ختم ہوگی، پیچھے 3 رہ گئی. اب یہ یا تو باب تفعیل سے ہے، یا باب مفعلہ، یا باب افعال. اب باب تفعیل کی یہ ہوتا ہے علامہ، درمیان میں شد آتی ہے، اس لفظ میں کہیں شد نہیں ہے تو یہ جو ہے باب تفعیل سے بھی. اگلا باب مفعلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر الف آتا ہے، حسبا، حسبا کی طرح. وہ دیکھیں تخرجون میں کہیں الف نہیں ہے تو اس سے مطلب یہ باب مفعلہ سے بھی نہیں ہے، حسبا کے پیٹرن. اب ایک ہی پیچھے رہ گئی وجہ، وہ کیا ہے، یہ باب افعال سے. تو یہ باب افعال سے ہے. یہ کیا ہے، مزید فی کا فعل ہے. اس لیے مزید فی میں جب بھی 4 حرفی فعل آئے گا جس کے ماضی میں 4 حرف ہوں گے، اس کا مضارع پیش سے بنے گا. جیسے علامہ 4 حرفی ہے نا ماضی میں، تو مضارع کیسے بنے گا، یو علمو پیش سے، یو علمونا پیش سے، تو علمو پیش سے، او علمو پیش سے، تو علمونا پیش سے، نو علمو پیش سے، تو علمو پیش سے. حسبہ 4 حرفی ہے، 4 حرف ہے ماضی میں پہلے سیغے میں، تو اس کا ٹیبل مضارع کیسے بنے گا، پیش سے. یو حاسبو پیش سے، یو حاسبو نہ پیش سے، تو حاسبو پیش سے، او حاسبو پیش، تو حاسبو نہ پیش سے، نو حاسبو پیش سے. باب افعال 4 حرفی ہے، 4 حرفی ہے. جیسے اسلمہ، اسلمہ 4 حرفی ہے نا، باب افعال کی مثال ہے. تو یہ کیا ہے، یسلمو پیش سے، یسلمو نہ پیش سے، تسلمو پیش. تو یہ 4 وجہ ہوتی ہیں پیش آنے کی. تو یہاں پہ کیا ہے، اس کیس میں یہ باب افعال کیا. اب آگے جب ہم فعل دیکھیں گے نا، وہاں میں یہ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ باب افعال سے ہے. آگے چلیں جی. انفسا، انفس جو ہے یہ کیا ہے بھائی، اسم فعل حرف میں سے، اسم جمع. یہ جمع کا اسم ہے، واحد اس کا نفس ہوتا ہے. اس کی دوسری جمع نفوس بھی ہوتی ہے. نفس کی 2 جمع آتی ہیں، انفس اور نفوس. کم جو ہے ضمیر، تو اسم جمع اسم، تعلق کی جوڑی، مرکب اضافی ہو. من حرف جر، اس کے بعد کیا آئے گا، حرف جر کے بعد کیا آئے گا، اس میں اسم مجرور. مجرور، اسم دیار جو ہے یہاں پہ اسم ہے. دیکھیں دیار پہ مجرور. نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا تھا یہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. من نے بتا دیا کہ میں حرف جر ہوں، میرے بعد صرف اور صرف اسم آ سکتا ہے. اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا دیار کیا ہے، اسم ہے. اور حرف جر کے بعد جو اسم ہوگا وہ جر کی حالت یعنی زیر کی حالت میں، دیکھیں یہاں زیر بھی آ گیا. اس سے کنفرم ہو گیا کہ واقعی یہ اسم ہے اور مجرور ہے. اور جب جار اور ایک اسم مجرور ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جار مجرور کی جوڑی، یعنی جار مجرور. کم جو ہے ضمیر اسم آ گیا. سما یہ حرف ہوتا ہے. اقرر تم، ہاں جی اقرر تم کو پہچانے کیا اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم ہے، اسم ہے. فعل ایسا فعل. چلو بھائی 2 پارٹی ہوگی، ایک کہتی ہے اسم ہے، ایک کہتی ہے فعل ہے. جو فعل ہے، کہتے فعل ہیں ہے یہ سر، اسم ہے پہلے وہ ثابت کریں کہ یہ اسم ہے. فعل ہے سر. اقرر تم جمع فعل، تو بھائی مزید فی آپ کا لوگوں کی ورڈ. تو بات اب میں بعد میں کروں گا، پہلے جو اسم والے وہ اہم ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی چیز بتائی ہے جو مجھے نہیں آتی، میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اقرر تم اگر اسم ہے تو اس میں کون سی علامت آپ کو نظر آئے جس پہ آپ نے کہا یہ اسم ہے. اسم کی دیکھیں ایک پہچان یہ کہ اس کے شروع میں الف لام ہو، اقرر تم میں الف لام ہے.
ایک پہچان یہ ہوتی ہے اس پہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر، اقرر تم میں وہ بھی نہیں ہے۔ تیسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ میم سے شروع ہو رہا ہو، اس کے شروع میں میم بھی، یا یہ ہے کہ اس کے آخر میں پیش آ رہا ہو، جیسے اکبرو کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے اقرر، اس کے را کے اوپر پیش بھی نہیں ہے، تم تو ضمیر ہے نا، وہ تو جڑی، وہ تو اس کے پیش ہم نہیں دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم نہیں ہے، اسم نہیں ہے۔ تو اس کے آخر میں جو تم آ رہا ہے نا، تم یہ نشانی ہے یہ ماضی کے فعل کی، ماضی کے فعل کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے آخر میں یا تو واو الف آتا ہے، یا جو ہے تا زبر آتی ہے، یا پھر تا پیش آتی ہے، یا تا ساکن آتی ہے، یا تم آتا ہے، یا نہ آتا ہے۔ تو یہاں یہ جو تم آ رہا ہے نا، یہ جو تم لفظ ہے، یہ ہمیں پہچان کرا رہا ہے کہ یہاں جو ہے یہ کیا چیز آئی ہے۔ ہاں جی، یہ کیا ہے، یہ جو تم ہے نا، یہ کیا پہچان کرا رہا ہے، یہ ماضی کا فعل۔ یہاں تک آپ پہنچ گئے کہ ہاں یہ ماضی کی علامت ہمیں ایک مل گیا، ہم نے کہا یہ اگر یہ ہوتا اسم تو یہاں شروع میں الف لام ہوتا، وہ نہیں ہے۔ اگر یہ اسم ہوتا یہاں 2 پیش 2 زبر ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ یا شروع میں کوئی میم آیا تھا، وہ بھی نہیں ہے۔ یا آخر میں یہاں اس را کے اوپر پیش ہوتا، وہ بھی۔ اب یہ جو تم ہے نا، یہ بتا رہا ہے یہ تو فعل ہے۔ چلیں اچھا، یہ تم ہے، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں۔ جب ہٹا دیا تو آپ اس کے لفظ گن کے بتائیے مجھے یہ کتنے لفظ ہیں۔ سر 4 ہوں گے نا اس کے لیے، 4۔ 4 اگر ہیں، 4 حرف اور شروع میں حمزہ آ رہا ہو تو باب کون سا ذہن میں آنا چاہیے؟ باب فعل۔ باب افعال۔ تو یہ بھی باب افعال کیا ہے، وہ تخرجونا بھی باب افعال سے تھا۔ آگے جی وا حرف انتم، انتم جو ہے یہ کیا اسم فعل حرف میں سے؟ فعل ہے سر۔ ویری گڈ، فعل ہے جی۔ اسم ہے، ضمیر ثابت کریں یہ کیسے فعل ہے بھائی؟ اسم لائے، ابھی تو فعل کسی نے کہا ضمیر ہے، وانتم اور آپ سب۔ یہ ضمیر ہے۔ ضمیر کون سے ہوتے ہیں؟ ہوا، ہما، انتا، انا، انتم، نانو۔ یہ QC1 میں پہلا سبق ہے آپ کا، آپ کو 6 ضمائر ہم پڑھاتے ہیں، ہوا، ہما، یا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نانو۔ یہ تو انتم ہے، انتم جو ہے وہ تو ضمیر، تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں، تو یہ فعل کیسے ہوا؟ یہ ضمیر ہے، اسم ہے۔ چلے آگے جی تشہدون، اب پہچانیے تشہدون اسم فعل حرف میں سے کیا؟ فعل ہے، فعل مضارع۔ فعل ہے۔ فعل مضارع ہے، جمع کا ہے، سامنے والے کا صیغہ تا آ رہی ہے۔ تو چلتے ہیں جی، آئیے اردو میں آنے والے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ موردونا سے ایک ہوتا ہے اعراض کرنا، اخذنا سے آخذ، ماخوذ، مواخذہ کے لفظ، مساق سے مساق مدینہ، امید وساق، تصفیکونہ سے صفاق قاتل، صفاق ترین دشمن، تخرجونہ سے اخراج، خروج، خارج، دیارکم سے دیار غیر، دارالحکومت، دارالحرب، حرب کہتے ہیں جنگ کو، اقرر تم سے اقرار کرنا، مقرر، تشہدونہ سے شہادت، شاہد، تقتلونہ سے قتل، قاتل، مقتول، اور جو ہے مقتل، انفس سے نفس، تنفس، نفسا، نفسی، فریقن سے فریق اول، فریق دوم، تفریق، فرق کے لفظ، العدوان سے ظلم و تعدی، متعدی بیماریاں، عدوان، اسارہ سے اسیر مالٹا، اسیران بدر، اسیر زلف، تفادہم سے فدیہ کے لفظ۔ یہ سب ہم نے عربی سے لیے۔ آئیے عبارت پہ ایک اور نظر ڈالتے ہیں اسم فعل حرف کے لحاظ سے۔ واو حرف، دیکھیں یہ جو ہے اسم، اخذنا ماضی کا فعل، مساق اسم، کم جو ہے اسم، لا حرف، تصفیکونا مضارع کا فعل، دماء یہ کیا ہے اسم، کم جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، لا حرف، تخرجونا مضارع کا فعل ہے لیکن کیا ہے باب افعال سے آیا اس لیے پیش والا ہے، انفسا اسم، کم اسم، من جو ہے حرف، دیار جو ہے اسم، کم جو ہے ضمیر اسم، ثم جو ہے حرف، اقرر تم یہ جو ہے ماضی کا فعل، تم سے پتہ چل رہا ہے، 4 حرفی ہے، حمزہ سے شروع ہے، باب افعال، وا حرف، انتم جو ہے اسم، تشہدون یہ جو ہے مضارع کا فعل۔ اس میں جتنے بھی یہ لال رنگ کے آئے یہ سب حرف ہیں، جتنے سبز رنگ کے آئے یہ سب کیا ہے؟ فعل ہے، جتنے نیلے رنگ کے آئے یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے۔ فعل ہے۔
میں کہہ رہا ہوں اس سمے، آپ کہہ رہے ہیں اس فیل، سمے اس آپ بھی نے اس سمے ایک نا اور is جو ہے وہ نئی بات کر دی. یہ کیسے فیل ہو ٹھیک ہے سکتے ہیں؟ اس سم یہ یو سارے اس سمے. تو آئیے ملے اس سمے اسباق دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ نہ لوگوں کو قتل کریں گے اور نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کو خاص اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والے لانے والوں کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، گویا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا خود کو تکلیف پہنچانا ہے. نئے الفاظ دیکھیں ہاں لین میں 0 2، اس کا مطلب اوسطاً جو ہے 1 یعنی 2 سے کم. تو لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور از جب اخذنا ہم نے لیا، اخذا سے اخذا اخذنا لیا پکڑا، میثاقا میثاق کہتے ہیں عہد کو. جیسے میثاق لکھنؤ وہ ہم پڑھتے تھے معاشرتی علوم میں نا، میثاق لکھنؤ، تو وہ میثاق کیا عہد. تم سے لا نہیں، تصفیکون کے میں نے بہانا، یعنی کسی مائع دار چیز کو بہانا، اس کے لیے تفسکون کا تفس کا مطلب ہوتا ہے. تفس کے میں نے بہانا. کونا تم، دما کہتے ہیں خون، کم تمہارے، وا اور لا نہیں، تخرجونا نہ نکالو گے، کس کو؟ انفسکم اپنے آپ کو. کہاں سے؟ من دیارکم اپنے گھروں سے. ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون کیا ہو؟ گواہ ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی شرح. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ ان کو ان کے گھروں سے نکالیں گے. غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بنیادی حقوق کو کتنی اہمیت دی ہے، خاص طور سے وہ اسے زندہ رکھنے کے اور جائیداد رکھنے کے حق کو. وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہم نے پختہ عہد لیا، تم نے اس کا اقرار بھی کیا، تم لوگ اس کے گواہ تھے، یعنی تمہاری غیر موجودگی میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا. اپنا خون یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا گویا خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے. اپنے آپ کو مت نکالو، تخرجونا نکالنا، اپنے آپ کو مت نکالو، یعنی تم میں سے کوئی کسی کو نہ نکالے. جب کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ خود کو ذلیل اور رسوا محسوس کرتا ہے، وہ جا کہیں جائے گا اجنبی ہی رہے گا. اسی طرح نکالے جانے کی صورت میں ممکن ہے کہ اسے سخت ترین تکالیف کا سامنا کرنا پڑے. یہ ایک طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے بھی یاد دہانی ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک بدن میں جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو نیند نہ آنے اور بخار کی وجہ سے سارا بدن اس میں شریک ہو جاتا ہے. تو علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی جو ہے اس کو ایک بار دہرا دے. جی سائرہ رحمان، آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، کیا آپ اسے دہرانا چاہتی ہیں؟ جی سر. دہرا بسم دی. اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم پختہ عہد تم سے، لا تسفکون کہ نہ بہاؤ گے تم، دماءکم اپنے خون آپس میں، ولا تخرجون اور نہ نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو. جزاک اللہ خیر. سر آئیے اس بات پہ ایک بار پھر نظر ڈال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ نہ لوگوں کو قتل کریں گے اور نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کو خاص اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک جسم کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، گویا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا خود کو تکلیف پہنچانا ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ، تیرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرما
اور زندگی کے ہر گوشے میں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پلان بنائیے، انشاءاللہ میں ہر قسم کے ہر انسان کے جان و مال کا ہر ممکن خیال رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اسما، میثاق اس کی جمع ہوتا ہے مواسق، دم کی جمع ہوتا ہے دماغ۔ دم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خون اور ایک ہوتا ہے ہرجانہ، جرم۔ یہ جب وہ عمرہ اور حج میں جاتے ہیں نا، جب کوئی غلطی ہوتی ہے کہتے ہیں تم پہ حج دم میں ہو گیا، دم دو، یعنی فائن ادا کرو، یعنی اس کا کفارہ دو۔ نفس کی جمع انفس اور نفوس، یاد رکھیں کبھی کبھی کہیں نفوس لکھا آ جاتا ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے دو جو ہے وہ۔ دار کی جمع دیار، گھر کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس 3 حرفی صحت مند افعال میں جو ہے صفقہ اور شاہدہ آئے ہیں۔ تو جی آپ میں سے کون دہرانا چاہتے ہیں؟ صوبیہ، آپ کا ہینڈ ریز ہے، پلیز آپ اسے صفقہ کو دہرا دیجئے۔ صفقہ یسفکو اسفک صافکن مسفوکن صفکن، باب ضربہ سے سین فا کاف مادے کے حروف ہے۔ شہیدہ یشہدو اشہد شاہد ٹھیک ہے پورا کر لے۔ مشہود شہادت۔ مشہود بھی اور شہادت۔ یہاں آیت میں یہ جو آیا ہے تفسکونہ، آپ کو یہ کہاں مل رہا ہے؟ صفا کا ہے؟ نہیں، یہ یسفکو، ہاں، یسفکو سے تصفیکن، یہ مضارع سے مدارے سے آیا، ٹھیک۔ آگے یسفکو سے شاہدہ ہے تصفیکون تو جی۔ یہاں ہے تشہدونہ۔ اب اس کو ڈھونڈیں یہ کس میں ہے؟ شاہدہ میں ہے؟ نہیں۔ یشہدونہ میں نہیں، اشہد نہیں، مضارع میں شاہد سامنے والے کے لیے نہیں۔ جمع۔ ہاں، یشہدو سے ملتی جلتی ہے، یشہدو سے تشہدو بھی تو ہوتا ہے نا، اور اس کی جمع تشہدون، سامنے والے کا۔ تو یہ سامنے والے کا مدارے کا صیغہ ہے۔ یشہدو سے یشہدون، تشہدو جی سے تشہدون، جمع سامنے کا۔ تشہدون۔ چلیں جی سائرہ رحمان، پلیز آپ بھی ان کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ صفقہ یسفکو اسفک صافکن مسفوکن صفکن شاہدہ یشہدو اشہد شاہدن مشہودن شہادتن۔ مشہودن بھی، یعنی اس کے بھی ساتھ پریپوزیشن آئے گی۔ اور آپ کے بعد جو ہے نسیم، آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ بھی دہرا دیجئے۔ چلیں وہ نہیں، یشہد اشہد شاہد مشہود بھی اچھا چلیں جی۔ زاہدہ شاہد، آپ نے بھی انمیوٹ کیا ہوا، آپ بھی نہیں دہرا دیجئے۔ جی سر، صفقہ یسفکو اسفک صافکن مسفوکن صفکن شاہدہ یشہدو اشہد شاہد مشہود بھی شہادت۔ صفقہ کا کیا مطلب ہے؟ جی اس نے بہایا، بہایا، بہانا ہوتا ہے نا، اس نے بہایا، صفقہ اس اس نے نے بہایا، بہایا۔ گڈ۔ اور شاہدہ کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے گواہی وہ دی، حاضر ہوا۔ گواہی اس دی، نے گواہی دی۔ شاہد کے معنی ہوتا ہے گواہی دینا، حاضر ہو۔ اچھا، حاضر کے معنی میں کمی آتا ہے، وہ اس کے اور جگہ پہ معنی ہوتے ہیں۔ شاہد ہونا، گواہ ہونا، اصل میں وہ بھی گواہ ظاہر ہونے کے بارے میں ہوتا ہے۔ اچھا آگے ہے جی کمزور یکساں حروف اور جو ہے حمزہ والے، اس میں اخذہ آیا ہے، تو اخذہ کی 6 چابیاں جی۔ چلے صوبیہ، آپ کا ہاتھ ریز ہے جی، آپ کرا دیجئے۔ اخذ یاخذ خذ، آخذ ماخوذ اخذ، باب نصر سے۔ یہاں پہ یہ جو اخذنا آیا ہے، یہ ان میں سے کس میں سے آیا ہے؟ یہ فعل ماضی کا وہ ہے، جمع ہے۔ ماضی کا ہے، دیکھیں اخذہ نے اس کے ساتھ اخذتو نہ اخذ، لگ کے اخذنا آیا، ٹھیک ہے۔ اور اخذ کے معنی ہوتا ہے ہاں جی، لینا، پکڑنا، یا جو ہے پکڑنا۔ اس کو اختیار کرنا، اخذ کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا اخذ کیا، ہم نے حاصل کیا۔ اچھا اب آتے ہیں مزید فی میں، جی، ہمارے پاس اخرجہ اقرا 2 فعل ہیں، تو آپ کے بعد ہے جی سائرہ رحمان، آپ جو ہے یہ اخرجہ کا کرا دیجئے پلیز 6 چابیاں۔
اخرجا یخرجو اخرج مخرجن مخرجن اخراجن ہاں باب فعال سے ہے اور اس کا مادہ جو ہے وہ خا را اور جیم ہے. ہاں، ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا، تو ہمارے پاس یہ لفظ کس طرح آیا تھا؟ تخرجون. تخرجون ان 6 میں سے کس چابی پہ فٹ ہو رہا ہے؟ یخرجو یعنی مضارع ہاں، ہے. یخرج سے ہوتا ہے تخرجو، اور اس سے جمع تخرجون. اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پیش آ رہا ہے، یخرجو پہ پیش ہے نا. کیوں؟ جب یہ 4 حرفی ماضی میں ہوتا ہے تو اس کا ٹیبل پیش سے بنتا ہے، اس لیے یہاں اس میں پیش آیا. اگلا ہے جی اقرر. جی زاہدہ شاہد، اقرر. جی سر. اقر یقر 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 اقرر مقر مقر اقرار. سر یہ ماضی کا ہے جو اس آیت میں آیا ہوا ہے اقرار. ہاں، یہ تم جو ہے نا اس کے ساتھ لگ گیا نا، اکرم کے ساتھ تم لگا تو اقرر تم ہو گیا. ٹھیک ہے، تم نے قرار کیا، اقرار کیا، یہ اردو میں بھی استعمال. تو آئیے گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ 12 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم 2 کے صیغے، مضارع، امر و نہی، اس میں فاعل، اس میں مفعول جو ہے یہ سیکھیں گے. اب تک آپ کو ہم نے QC 1 2 3 میں 2 کے صیغے نہیں سکھائے تھے. کہیں کہیں آ جاتا تھا تو اشارتاً بتا دیتے تھے جی اچھا جی یہ 2 کا صیغہ، اس کے 2 کے معنی ہوتے. آج ہم وہ پڑھیں گے. ہم نے نحو کے اندر جو کچھ پڑھنا ہے، صرف کے اندر ہم نے افعال پڑھنے اور اسما. افعال میں اب تک ہم نے کیا پڑھ لیا؟ ہم نے جو ہے 3 حرفی مؤنث کا ٹیبل کیا، فعلت، تفعلو، افعلی، لا تفعلی، فاعلۃ، مفعولۃ. پھر ہم نے جو ہے مزید فی کا ایک جو ہے مؤنث کا ٹیبل بنایا، اسلمت، تسلم، اسلمی، لا تسلمی، مسلمت، مسلمت. تو یہ ہم نے جو ہے مؤنث کے جو ہے صیغے 3 حرفی اور مزید فی میں 4 حرفی کا. اس کے بعد آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے 2 کے صیغے. یہ ہم نے شروع کر دیے تھے ویسے، فعلا، یفعلانی، افعلا، لا تفعلا، فاعلان، مفعولان. یعنی 2 انگلیوں سے جب اشارہ کریں گے اس کا مطلب 2، فعلا، یفعلان، افعلا، لا تفعلا، فاعلان، مفعولان. اس کے بعد ہم نے مجہول کے صیغے پڑھنے ہیں. یہ کیا ہو جائیں گے؟ افعال کا حصہ جو ہم نے اس کورس پڑھنا ہے وہ پورا ہو. پھر ہم اسما میں کرومہ کا ایک ٹیبل البتہ دیکھیں گے. اسما میں اس میں مکان، اس میں صفہ، اس میں تبدیل، اس میں مبالغہ اور جمع مکسر، اسی طرح کریں. نحو کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے 2 طرح کے الفاظ پڑھنے ہیں. ایک وہ ہیں جو مضارع کو جو ہے کیا ہے جزم، سکون دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں چھری والے. لم، لما، لا، ان، من، ما اور لام. یہ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں چھری کے طور پر. یہ کیا کرتے ہیں؟ مضارع کے پیش کو کاٹ دیتے ہیں، جمع کا نون کاٹ دیتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہتھوڑی والے، یہ جو ہے پیش کو زبر میں بدل دیتے ہیں اور نون کو کاٹتے ہیں. یہ بھی ان میں ہوتا ہے لامات، لام تاکید، لام مزالکہ، لام جو ہے وہ امر، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ لن، ان، حتی. یہ جو ہے ہتھوڑے والا کام، ان کو ہم ایسا ایسا سیکھیں گے، انشاءاللہ آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں. ہم نے اب تک کیا پڑھ لیا؟ جو ہمارا سلیبس ہے اس QC4 کا، اس میں ہم نے یہ پڑھ لیا، مؤنث کے صیغے، فعالت اور اسلمت کے ٹیبل کی شکل، اور 2 کے صیغے. اب جو ہے ایک مجہول رہ گیا ہے اور ایک کروں. یہ ہمارا فعل کا حصہ پورا ہو جائے گا، پھر ہم اسما پہ چلیں گے. تو 2 کے صیغے دہرا لیتے ہیں. ہما، وہ 2 یا وہ دونوں. انتما، آپ 2. اسم جوڑے، ربہما، ان دونوں کا رب، ربکما، آپ دونوں کا رب. پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ افعال کیے. کیسے؟ فعلا، ان دونوں نے کیا، فعلتما، آپ دونوں نے کیا. آج ہم اس کے مضارع، امر و نہی
اور فائل جو ہے وہ کریں گے دو کے لیے. مثلا ہم نے پہلے پڑھا تھا یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، جمع تھا. اب دو کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، یفعلو سے یفعلانے، یفعلانے دو، ان دو نے کیا. تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، اور جمع تھا تفعلون آپ سب کرتے ہیں. دو کے لیے ہم کیا کریں گے، تفعلانے تم دونوں کرتے ہو، اور نفعلو ہم سب کرتے. تو ہم نے اب تک ٹیبل میں یہ یفعلانے تفعلانے چھوڑا ہوا تھا، وہ جب ڈال دیں گے تو ہمارا ٹیبل یوں بنے گا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلانے وہ دونوں کرتے ہیں، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلانے آپ دونوں کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو آئیے ہمارے دو کے صیغوں کو ایک بار پھر دہرا لیں. ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں، ربہما ان آپ دونوں کا رب، ربکما آپ ان دونوں دونوں کا کا رب، رب، فعلا ان آپ دونوں دونوں کا نے رب، کیا، فعلتما آپ دونوں نے کیا، یا آپ دونوں فعلانے نے وہ کیا، دونوں کرتے ہیں، تفعلانے آپ دونوں کرتے ہیں. اب جی آپ آپ دونوں کرتے دہرائیں. ہیں. جی صوبیہ آپ شروع ہو جائیں، جی انہیں دہرائیں. ٹھیک ہے. ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں، ربہما ان دونوں کا رب، ربکما آپ دونوں کا رب، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلتما آپ دونوں نے کیا، یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں، تفعلانی آپ دونوں کرتے ہیں. جی زاہدہ شاہد آپ بھی دہرا دیں. ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں، ربہما ان دونوں کا رب، ربکما آپ دونوں کا رب، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلتما آپ دونوں نے کیا، یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں، تفعلانی آپ دونوں کرتے ہیں. جی سائرہ رحمان آپ بھی دہرا دیں. جی سر. ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں، ربہما ان دونوں کا رب، ربکما آپ دونوں کا رب، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلتما آپ دونوں نے کیا، یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں، تفعلانے آپ دونوں کرتے ہیں. اب اگر ہم یہاں پہ فعلا کی جگہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں نصرہ ایک فعل ہے، اس سے اگر ہم انہیں کرنا چاہیں ماضی مضارع کو تو کیا ہوگا دو کے لیے ماضی میں، نصرا، اور ساتھ نصرتما، دو کے لیے نصرا، نصرتما، نصرتم، اور ینصرانی، اگر مضارع کو ہوگا دو تنصرانی، کے لیے، ینصرانی، اور سامنے والے کے لیے ینصرانی، تنصر. تنصران، تو اس کا مطلب ہم کسی بھی فعل کو تنصران. کر سکتے ہیں. آئیے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. فعلا فعلتما، یفعلانے تفعلانے، جعلا جعلتما، یجعلانے تجعلانے، فتحا فتحتما، یفتحلانے تفتلانے، نصرا نصرتما، ینصرانے تنصرانے، ابدا ابدتما، یعبدانے تعبدانے، ذکرا ذکرتما، یذکرانے تذکرانے، سمعا سمعتما، یسمعانے تسمعانے. کوئی بھی فعل لے لیں آپ ان کو دو کے صیغے بنا سکتے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا، ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں، پھر ہم نے آپ سیکھا دونوں، ربہما ان دونوں کا رب، ربکما آپ دونوں کا رب، پھر ہم نے سیکھا فعلا ان دونوں نے کیا، فعلتما آپ دونوں نے کیا، یا فعلانے وہ دونوں کرتے ہیں، تفعلانے آپ دو کرتے ہیں. آپ دونوں کرتے ہیں. اب اگر میں آپ سے یہ سوال کروں حل یا فعلانے تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ نعم نام یا یفعلانی، نام یا فلانے. اور سوال ہو حل تفعلانے، نعم نام نفعلو، نفعل، نفعلو، نفعل،
ना, नाम नफ नाम गुड। आगे अगर हल यफलान खैरा, क्या जवाब बनेगा? नाम नाम या या फलानी नाम या खैरा, फलान खैरा, और अगर हो हल तफलान खैरा, नाम नाम न नफअलु खैरा, खैरा, नफअलु खैरा। अमरो नहीं देखते, अमर हमने पढ़ा था इफ़अल तू कर, इफ़अलु तुम सब कर। अब दो के लिए क्या है, अलिफ लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? इफ़अल तू कर, इफ़अला तुम दोनों करो, इफ़अलु तुम सब करो। ला तफ़अल तू मत कर, ला तफ़अलु तुम सब मत करो, ये हम करते आए थे। अब दो के लिए क्या होगा? ला तफ़अला तुम दो। तो हमारे पास अब हमारा अम्र नहीं हुआ, इफ़अल तू कर, इफ़अला तुम दोनों करो, इफ़अलु तुम सब करो। ला तफ़अल तू मत कर, ला तफ़अला तुम दोनों मत करो, ला तफ़अलु तुम सब मत करो। तो हमारे पास अमर का बन गया। तो आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं। हुमा वो दोनों, अंतुमा तुम दोनों या आप दोनों, रब्बुहुमा आप दोनों, दोनों का रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब, उन दोनों का फाला रब, उन दोनों ने आप किया, दोनों का रब, फालतुमा आप दोनों ने उन किया, दोनों ने किया, या फलाने वो आप दोनों दोनों करते हैं, तफलाने आप दोनों वो दोनों करते हैं। करते हैं। अब अमर के लिए क्या होगा वो आप लोग बताइए। इफ आला इफ अला अला करो तो तुम दोनों, तू कर, ला तुम तफला दोनों करो, मत करो तुम दोनों। तो हमारे पास ये हो गया, इफला करो, ला तफला तुम दोनों मत। मत करो, मत कर। ठीक है। अच्छा, अगर सवाल हो इफला तुम दोनों करो, न फलू, नफलु, ला फालू, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ला तफला तुम दोनों मत करो, ला ला नफलु, ला ला न। न फलू, इफला खैरा तुम दोनों भलाई करो, न नफलु फलू खैरा, खैरा, ना फालू खैरा हम भलाई कर। ला तफला शर्रा तुम दोनों शर मत करो, ला ला शरा, नफअलु शर्रा, ला नफअलु शर। ला न फलू शर्रा। तो दो के सिगे इसमें फाइल और इसमें मफूल के कैसे बनते हैं, आइए वो देखते हैं। हमने अब तक ये देखा, हुमा वो दोनों, अंतुमा आप दोनों, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब, फ़अला उन दोनों ने किया, फ़अलतुमा आप दोनों ने किया, या फलाने वो दोनों करते हैं, तफलाने आप दोनों करते हैं, इफ़अला तुम दोनों करो, ला तफअला तुम दोनों मत करो। यहां तक तो हमने टेबल अपना बना लिया दो का। अब है फाइलाने दो करने वाले, मफूलाने जिन दो पे असर पड़ा। फाइल था ना, फाइल के साथ अलिफ नून लगा दे, फाइलाने दो फेल करने वाले, और मफूल के साथ अलिफ नून लगा दे, मफूलाने। हमारा टेबल पूरा हो गया। तो चले जी, आप लोग जो है इसको एक दफा दोहरा दीजिए जी। नसीम पहले आप दोहराइए। आपने अनम्यूट भी किया, हैंड भी रेज किया हुआ है। इस पूरे टेबल को दोहराइए, उमा से शुरू करें। चले, वो रेस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, सहरा उनके बाद हैं जी, सहरा रहमान आप दोहरा दीजिए। हुमा वो दोनों, अंतुमा आप दोनों, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब, फ़अला उन दोनों ने किया, फ़अलतुमा आप दोनों ने किया, यफ़अलाने वो दोनों करते हैं, तफ़अलाने आप दोनों करते हैं, इफ़अला करो तुम दोनों, ला तफ़अला मत करो तुम दोनों, फ़ाइलाने वो करने वाले, मफ़ऊलाने वो दो जिन पर असर हुआ। जी जाहिदा शाहिद आप भी बहन दोहरा दीजिए। हुमा वो दोनों, अंतुमा आप दोनों, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब, फ़अला उन दोनों ने की, फ़अलतुमा आप दोनों ने की, यफ़अलान वो दोनों करते हैं, अफ़अलान आप दोनों करते हैं, इफ़अला तुम दोनों करो, ला तफ़अला तुम दोनों मत करो, फ़ाइलानी दो करने वाले, मफ़ऊलानी वो दो जिन पर असर हुआ। गुड। तो अगर हम ये कहें, हुमा वो दोनों, अंतुमा आप दो, आप रब्बुकुमा दोनों
ان دونوں کا دونوں رب، ربکما اور آپ دونوں کا رب۔ آپ اب اگر ماضی کے لیے میں نصرہ لگاؤں تو یہاں پہ کیا لاؤں دو کے لیے؟ نصرا نصرہ، نصرتما ان دونوں نے مدد کی، نصرتما نصرتما آپ دونوں نے مدد گڈ، نصرہ ان دونوں نے مدد کی، نصرتما آپ دونوں نے مدد کی، یہ تو ماضی تھا۔ اب اس کا مضارع بھی بنانا ہے تو کیا کریں؟ ینصرانی وہ دونوں ینصران، مدد کرتے ہیں، تنصرانی آپ دونوں Good. مدد آپ کرتے ہیں۔ دونوں مدد تنصرانی وہ دونوں مدد کرتے ہیں، تنصرانی۔ اب ان کا ہم نے امر بھی بنانا ہے، نصرہ سے بنائیں۔ انصرا مدد لا کرو تم دونوں، ان لا تنصرا مت مدد کرو تم دونوں۔ لا تنصرا انصرا لا تنصرا۔ اب ان کے ہم نے لا فاعل مفعول بھی تنصرا بنانے، نصرہ کے بنائیں جی۔ ناصرانی دو ناصرانی مدد کرنے والے، منصورانی منصورانی ان دو کی مدد کی گئی۔ آپ لوگوں نے کمال کر دیا، یہ تو مجھے بھی نہیں آتا تھا، آپ لوگوں نے تو بنا بھی لیا اتنی جلدی۔ میں تو سمجھ رہا تھا میں بناؤں گا، آپ نے موقع ہی نہیں دیا مجھے بنانے کا۔ چلے اور صحیح، اور بھی ہیں، فکر نہیں کرو۔ ہما وہ دونوں، ربما ان دونوں کا رب، ربکما آپ دونوں۔ اب ہمارے پاس فعل ہے جی علامہ، مزید فی والا لیا ہے۔ ہاں جی، اس سے جو ہے دو کے ماضی کے صیغے بنا کے دکھو۔ علامہ ان دونوں نے علامہ سکھایا، علمتما آپ دونوں نے اچھا سکھایا۔ چلو، ماضی تو بنا لیا، آسان تھا۔ اب مارے یعلمانی وہ دونوں سکھاتے ہیں، تعلمانی تعلمانی وہ سکھاتے ہیں۔ تعلمانی اچھا امر بناؤ۔ علما علما سکھاؤ تم لا دونوں، لا تعلما تعلما مت سکھاؤ تم دونوں۔ ہے، آسان تھا یہ، مجھے کیوں نہیں آیا؟ اور اس کے فاعل معلمانی مفعول، ہاں، معلمانی 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 آپ لوگ سارے پہلے سے پڑھے ہوئے۔ معلمان معلمان معلمان، معلمان زیر سے، معلمان زبر سے۔ چلیں جی، یہ آپ کا آسان ہو گیا ٹیبل۔ میں تو سمجھا شاید یہ مشکل لگے گا انہیں، علامہ نئی چیز ہے۔ چلے تو ابھی اسلمہ سے ٹرائی کر لیتے ہیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کے ابھی پتہ چلتا ہے۔ ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں، ربکما ان دونوں کا رب، ربکما آپ دونوں۔ اب جی اسلمہ سے ماضی کے دو صیغے، اسلما اسلمتما ان دونوں نے، اسلمتما، اور مضارع سے یسلمانی تسلمانی تسلیمانی، تسلیمان۔ چار حرفی ہے، اس میں مضارع میں پیش لے گا۔ اور امر کیسے ہوگا؟ اسلما لا اسلما لا تسلیما، اور فاعل مفعول مسلمانی 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 مسلمانی۔ یہی تو سیکھنا تھا آج کا۔ آپ ہوم ورک کے طور پر سامیہ اور کذبہ سے دو سیکھیں۔ آئیے بنا لیتے۔ ہما انتما ربہما ربکما سمعا سمعا یسما اب ماضی بنائے یسمعتما سمعتما سمعا سمعتما سمعتما، اور جو ہے مضارع یسمعانی تسمعانی تسمعانی تسمعانی۔ اسما لا اسمع تسمع لا تسمع، اور جو ہے فاعل مفعول اور سامعانی سامعانی مسموعانی مسموعانی۔ سامعانے مسموعانے، یہ تو بن گیا، اتنی آسان تھا۔ اچھا مجھے پتا ہوتا میں بنا دیتا۔ چلیں جی کذبہ سے کریں۔ ربہما سوری ربکما ہما انتما ربہما ربکما۔ تو ماضی سے کذبہ کے دو، کذبا کذبتما یکذبانی یکذبانی تکذبانی کذبانی تکذبانی۔ اور امر اکذبا لا نہیں تکذبا کذبا لا تکذبا، اکذبا اکذبا ہوگا نا، اکذبا لا تکذبا کذبا لا تکذبا۔ اور یہ مزید فی والا فاعل ہے، مفعول کذبا مکذبانی نہ مکذبانی مکذبانی اور مکذبانی مکذبانی۔ کذبانی
मुकज़्ज़बान, इसके दोनों ये। मुकज़्ज़बानी। आइए जी आप से हम टेबल माजी का कराते हैं। पहले उसका फ़अला से मुअन्नस का, फ़अलत, फ़अलना, फ़अलती, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। तो मुदारे क्या होगा? तफअलु यफअलना। गुड। और सामने के लिए तफअलीना अफअलु अफलू, तफ़अलीना अफ़अलु। और जमा के लिए अफ़अलु, तफअलना तफ़अलना नफलू, नफ़अलु, नफ़ल। और अमर क्या होगा? नफअलना नफअल। इफअली इफ़अल। इफ़अली इफअलना, इफ़अलना, ला ला तफअली तफ़अली ला ला तफअलना, तफ़अलना, ला तफअली ला तफअलना। फाइलातुन फ़ाइलातुन मफूलातुन मफ़ूलातुन। चलें अब मफ़ऊलतुन। असलमत से माजी का टेबल बनाएं। असलमत, अस्लामत, अस्लमत। अस्लमना, अस्लमती, असलमना। अस्लमतु, असलमती। अस्लमतुन्ना, अस्लमना, मुदारे असलमतु असलमतुन्ना असलमना। तुस्लिमु, युस्लिमना, तुस्लिमु तुस्लिमीना, युस्लिमना। उस्लिमु, तुस्लिमीना तुस्लिमना, तुस्लिम नुस्लिमु, जमा। तुस्लिमु तुस्लिमीना तुस्लिमना नुस्लिमु। नुस्लिमु, तुस्लिमना नुस्लिमु, नुस्लिमु, अस्लिमी, अमर। अस्लमी, अमर असली अस्लिमना, असलिमना। ला अस्लिमा, तुस्लिमी, ला ला तस्लिमी तुस्लिमना, ला तुस्लिमु, तुस्लिमी ला तुस्लिमीन। ला तुस्लिमना, ला और तुस्लिमू, मुस्लिमतुन मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन, ये दो मुस्लिमातुन, टेबल हैं आपके पूरे के। मुस्लिमतुन और मुस्लिमतुन। इसको हम 2-4 दिन दोहराएंगे तो ये आपको पक्के हो जाएंगे। चलें जी, आइए वर्क बुक पे एक नजर डाल लेते हैं अपनी। वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, वला और ना, तुखरिजूना निकालो, अनफुसकुम अपने आप को, मिन दियारिकुम अपने घरों से, और ना निकालो अपने आप को अपने घरों से। सुम्मा अकररतुम, फिर तुमने फिर इकरार किया। तुम मिसाक की इकरार जमा किया। मुवासिक, दम की मवासी जमा दिमा, और दिमाग नफ्स की जमा अनफुस और नफूस अनफुस दोनों होते हैं। नफ्स, अनफुस और नफूस। दार की जमा दिया। दियार, यार, या घर, खजा से सफका, शाहिदा, अखरजा, अकर्रा, इनसे हमने 6 चाबी कर लिए, किताब में भी दिए, वहां से भी आप देख के लिख लेंगे। अरबी बनाए, क्या वो दोनों ने काम करते हैं? हल इफ़लानी खैरन, हल या फलानी खैर। फलानी ओके। खैरा। क्या खाना, नम नफालू खैरा, क्या तर्जमा होगा? जी हाँ हम भलाई करते हैं। हाँ हम जी हाँ, हम करते हैं भलाई भलाई। करते हैं। हल अंतुमा नासिरानी, नाम ना, नहनु ना, नास नाहनु नो नासिरानी, नम नहनु नासिरानी। नासिरान। फ़अला से 2 के सीगे लिखिए। फेल मुदारे के क्या होंगे? फ़अला से 2 के सीगे। या फलानी फलानी, का फलानी, और अमरो नहीं क्या फला। होगा? इफला, ला फला तफला, ला ला तफला। और इसमें फाइल मफूल क्या होंगे? फाइलानी, मफूलानी, फाइला मफलानी, फाइलाने मफूला। तो आइए जी आप मफूलानी। देखते हैं आपके लिए, कि आज आपके लिए असल में टेबल आपका पूरा हो गया है, तो वो हम उसके सीगे आपको बता रहे हैं। मसलन हुआ 2 के लिए क्या होगा? हुमा और हुम, जमा के हुमा, लिए हुमा अच्छा हम। हुम हुआ, हुमा, हम, ये गायब के हो गए। फिर सामने वाले के लिए अंता था, 2 के लिए क्या आएगा? अंतुमा अंतुमा, अंतुम। और जमा अंतुमा, के लिए अंतुम। अंतुम अंता, अंतुमा, अंतुम, ये सामने के हो गए। और आना जो है अपने लिए होता है, और अना नाहनु ये हमारे नाहनु, मुजक्कर के सीगे हो। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, आना, नाहनु, ये आज हमारा टेबल मुकम्मल हो गया। मोन्नेस का क्या होगा? एक के लिए मोन्नेस गायब, हिया हिया, हिया हुमा, और उसके हुन्ना, मा हुन्ना हुन्ना। हिया, हुमा, हुमा, अंती, हुन्ना, अंत, हिया एक, हुमा अंती दो, अंतुमा हुन्ना वो सब। और सामने वाली अंतुन्ना एक के लिए अंतुन्ना, अंती, अंती, अंती अंतुमा, अंतुन्ना, अंतुमा अंतुन्ना, अंतुन्ना। ये आपके सामने के मोन्नेस के भी पूरे हो गए। हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आना, अंतुना, नाहनु, आना, नाहनु, ये हो गए दोनों के लिए। तो अब हमारा ये टेबल जो है ज़माइर का पूरा हुआ। मुज़क्कर के लिए हम कहते हैं हुआ, हुमा, हुम।
ہیا ہما ہننا مونس کی، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، آنا نحنو آنا نحن۔ آئیے اس کو فعل کی کوئی مثال دیتے ہیں۔ فعلا اس ایک نے کیا، تو دو کے لیے کیا آئے گا؟ فعالا فعلا۔ فعلا کیا، اور جمع کے لیے فعلو فعلو، ان سب نے کیا۔ یہ ہو گیا۔ اب سامنے والا اگر ایک ہے اس کے لیے کیا بنائے؟ فعل فعلتا، فعلت تا زبر کے ساتھ۔ اور دو کے لیے فعلتا فعلتما فعلتما، اور جمع کے لیے فعلتم فعلتم، تم لگ جائے گا۔ یہ ہمارے جمع کے بھی ہو گئے۔ اپنے لیے ہوگا فعلتو، اور اس کی جمع ہوگا فعلنا۔ مؤنث کے لیے کیا کریں؟ ایک کے لیے غائب فعلت، فعلتی فعلتی، فعلتی فعلتی ہے سامنے والے کی، ہے غائب فعلت کا فعلت۔ تو اس فعلت کی فعلت جمع دو کے لیے کیا ہوگا؟ فعالتا فعالتا صرف ایک الف لگا دیں گے۔ فعلتا جو ہے، فعلت جو بنا ہے اس کے فعلتا آگے الف لگائیں، فعلتا۔ فعلتا مذکر میں الف لگایا تھا فعلا کے ساتھ، یہ فعلت ہے نا، اس کے ساتھ الف لگایا تو دو بن گئے۔ یہاں ہے فعلت، اس کے ساتھ الف لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ فعلتا۔ اور جمع کے لیے کیا ہوگا؟ فعلنا نون نسواں لگا دیں گے، فعلنا۔ اور سامنے والی ایک عورت ہو تو اچھا فعل فعلتی کہاں آئے گا؟ زیر فعلتی، اور دو فعلتما فعلتما ہی رہے گا۔ اور جمع اگر ہو جائیں فعلتن فعلتم، اور اپنے لیے وہی ہے فعلتو فعلنا۔ تو ہمارا یہ الحمدللہ ماضی کا ٹیبل پورا ہو گیا۔ فعلا، فعلا، فعلو مذکر کے لیے، فعلت، فعلتا، فعلنا مؤنث کے لیے، فعلتا، فعلتما، فعلتم مذکر کے لیے، فعلتی، فعلتما، فعلتنا مؤنث کے لیے، فعلتو، فعلنا، فعلتو، فعلنا۔ تو یہ آپ کا ماضی کا ٹیبل مکمل ہو گیا۔ تو آئیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فعل مضارع سے تثنیہ کے صیغے کون سے ہوں گے بھائی؟ یفعلانی یا فعلان تفعلان۔ اس میں مفعول سے تثنیہ کے صیغے کیا ہوں گے؟ منصوران منصورانی منصورانی اور معلمانی، معلمانی کیونکہ معلمانی اور معلمانی یہ جو ہے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، زیر زبر کا فرق ہوتا ہے۔ علما، جی علما کیا ترجمہ ہوگا؟ تم دونوں سکھاؤ اے بی اے اے دونوں سکھاؤ ہاں تم دونوں سے ڈی مسلمانی، ڈی اے دو حکم ماننے دو والے حکم ماننے والے مسلمانے، وہ دو جن پر اثر ہوا، یعنی مفعول، دو مفعول، سی مفعولانی مفعولان۔ قرآن هل تعلمان القرآن؟ نعم والمانی والمانی معلمانی القرآن هل انتما منصوران؟ نعم نحن نام نحن منصوران اسلما للہ، جی یس، نسلم مسلمان للہ وناداہما ربہما، ان دونوں اور کے ان دونوں کے رب نے پکارا ان دونوں ان کو، دونوں کا رب پکارتا ہے ان دونوں وناداہما، اور ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو پکارا، وَأَكَّلَّكُمَا، وَأَكُلَّكُمَا، اور کیا میں نے نہیں کہا تم دونوں کو؟ ہاں۔ تو دو جو ہے تلاوت کے، دو پڑھنے کے، ایک کورس کا لفظی ترجمہ سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں، یہ آپ کے ساتھ ہوم ورک آپ نے کسی 1 سے شروع کیے، 2 3 اب 4 میں آ گئے ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ نے سورۃ الفاتح یاد کرنا شروع کر دیا تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو اپنی صورتوں میں استعمال کی۔ اگر نہیں ہے تو ابھی بھی بہت وقت ہے، آپ کا یہ QC4 پڑھا ہے، 5 پڑھا ہے، کوشش کیجئے جتنا آپ نے پڑھ لیا اس کو یاد کریں، روز کی 1 یا 2 آیت بھی یاد کریں تو ایک مہینے میں جو ہے 30 سے 60 آیتیں یاد ہو جاتی ہیں۔ اپنے لیے دعا کیجئے، ربی زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے، مل کے جو ہے پریکٹس کیجئے،
اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے www.understandquran.academy سائٹ جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی، وہاں سے آپ کو میٹیریل ہر طرح کا مل سکتا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ضرور پوچھئے۔ جی بہن آپ نے ہینڈ ریز